بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY P402 کا لیکچر نمبر 7 کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ ایکسپیریمنٹس جب ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمیں کن اخلاقیات کا خیال رکھنا پڑتا ہے, کن ایتھکس کا خیال کرنا پڑتا ہے. ان ایتھکس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو بھی شیئر لازمی کر دیجیے گا ہر اسٹڈی گروپ میں, اور میرے لیے آپ لوگوں نے دعا بھی لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. سب سے پہلے تو میننگ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایتھکس کا میننگ کیا ہوتا ہے, اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی, کیوں ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے. ایتھکس اصل میں ہمارے مورالز ہوتے ہیں, ہمارے اخلاقیات ہوتے ہیں, ہمارے مورلز ہوتے ہیں. وہ ایسے اصول ہوتے ہیں جو ہمارے بیہیویئر کو گائیڈ کرتے ہیں. ایتھکس ہی ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انسان کے لیے کیا چیز اچھی ہوگی اور کون سی چیز ڈیزائریبل ہوگی. پروفیشنلی جو ایتھکس ہمیں بتائے جاتے ہیں وہ اصل میں اخلاقیات کا ایسا ایک فریم ورک ہوتا ہے جس کو آپ لوگ کچھ لوگوں کے ہی گروپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی کہ یا تو آپ ڈاکٹرس پہ اپلائی کر سکیں گے, یا ایجوکیشنسٹ پہ آپ لوگ اپلائی کر سکیں گے, یا آپ لوگ سائیکالوجسٹ وغیرہ پہ اپلائی کر سکیں گے. سائیکالوجسٹ کو چاہیے کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ جو بھی ریسرچ وغیرہ کر رہے ہیں تو ان کو اگر ان کی ریسرچ کی مس یوز بھی ہوتا ہے تو بھی وہ اس کی جو ہمارے ریسرچ کی جو کنسٹرکٹیو اپلیکیشن جیسی جو صلاحیتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, خیر یہ آپ لوگوں کو جسٹ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایتھکس ہوتا کیا ہے. اس ٹاپک میں جسٹ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ایتھیکل پرنسپلس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, یہ کیوں ضروری ہوتے ہیں. سائیکالوجسٹ کیا کر رہے ہیں آج کل کے کسی بھی انسان کے یا دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بیہیویئر کو سمجھنا اور ان کا جو سائنٹیفک یا پھر جو بھی پروفیشنل نالج اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ اس نالج کو استعمال کرتے ہوئے انسانوں کی, آرگنائزیشنس کی اور سوسائٹی کی جتنی بھی ایک کنڈیشنز ہیں وہ امپروو کر سکیں. دوسروں کے انسانوں کے جو حقوق ہیں, انسانوں کے رسپیکٹ, ان کا خیال رکھنا, ان کو پروٹیکٹ کرنا, فریڈم آف انکوائری کا خیال رکھنا, ریسرچ کے اندر ایکسپریشنز وغیرہ کا خیال رکھنا, اس کی پبلیکیشن آگے ٹیچ کرنا, یہ ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سائیکالوجسٹ ہمیشہ یہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں پبلک کی کہ وہ خود ججمنٹس بنا سکیں, چوائسیز بنا سکیں انسان کے بیہیویئر کے بارے میں. سائیکالوجسٹ بہت سارے رولز پرفارم کرتے ہیں. وہ ایز اے ریسرچر بھی کام کرتے ہیں, ایز اے ایجوکیٹر بھی کام کرتے ہیں, ڈائگنوسٹیشین کی طرح بھی کام کرتے ہیں, تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں, سپروائزر بھی ہوتے ہیں, کنسلٹ بھی کرتے ہیں دوسروں کو, ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتے ہیں, سوشل انٹرونشنسٹ بھی ہوتے ہیں, اینڈ ایکسپرٹ وٹنس بھی ہوتے ہیں. ایتھکس کوڈ آپ لوگوں کو یا جو بھی سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کو گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے, اور آپ کو ایک اسٹینڈرڈ یعنی کہ معیار پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ پروفیشنلی جب کام کریں گے تو آپ نے کون سے اسٹینڈرڈس کا خیال رکھنا ہے. اس کو اپلائی APA نے بھی کروایا تھا, اور دوسری بھی کچھ باڈیز سے جنہوں نے ایتھکس کوڈ کو اپلائی کروایا تھا. ایتھکس کوڈ ہوتے کیا ہیں؟ اصل میں ایسے پرنسپلس کا یہ پورا ایک سیٹ ہوتا ہے, اسٹینڈرڈس کا ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جس پہ سائیکالوجسٹ اپنے پروفیشنل یا سائنٹیفک ورک کو بلڈ اپ کرتے ہیں. ایتھکس کوڈ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ اسپیسیفک اسٹینڈرڈس پرووائڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ ان سچویشنس کو کور کیا جائے جن سچویشنس کا سامنا سائیکالوجسٹ کو کرنا پڑتا ہے. ایتھیکل کنڈکٹ کو یقینی کیسے بنایا جاتا ہے؟ اب اس کے لیے مختلف قسم کے ایسوسیشنز بنائی گئی ہیں جو ایتھیکل کنڈکٹ کو یقینی بناتی ہیں. وہ نظر رکھتی ہیں دوسرے لوگوں, دوسرے سائیکالوجسٹ پہ, دوسری آرگنائزیشنز پہ. اب ایتھکس کو مانیٹر کرنے کے لیے جو باڈیز ہیں اس میں گورنمنٹ ایجنسیز وغیرہ بھی ہوتی ہیں, نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ہیلتھ بھی ہیں, امریکن سوسائٹی فار کلینکل لیبارٹری سائنس یہ بھی مانیٹر کرتی ہیں, امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن یہ سب سے بڑی ایسوسیشن ہے جنہوں نے ایتھکس کوڈ بنائے بھی انہوں نے ہی تھے. اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آن پروفیشنل ایتھکس یہ بنائے تھے امریکن ایسوسیشن آف یونیورسٹی پروفیسرز نے. پاکستان کی اگر ہم لوگ بات کریں, پاکستان میں ایتھکس کو مانیٹر کرنے کے لیے جو آرگنائزیشن ہے اس میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن آ جاتا ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن یعنی کہ HEC آ جاتا ہے, PPA یعنی کہ پاکستان سائیکیٹرک ایسوسیشن آ جاتا ہے, PPA پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسیشن بھی آ جاتا ہے, اور بورڈ آف اسٹڈیز ان سائیکالوجی بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایکسپیریمنٹس میں ایتھکس کو جو انشور کروایا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے آفیشیل باڈی سے اپروو اس کو کروایا جاتا ہے. آپ لوگوں نے کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کیا اس کو کسی آفیشیل باڈی سے اپروو کرواتے ہیں. ایک ریویو پروسیس ہوتا ہے, وہ آپ کے تمام تر پروسیس کو وہ ریویو کرتے ہیں. آپ نے اپنے رپورٹس میں اور اپنے آرٹیکلس میں ایک سیکشن پورا آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے ایتھکس کا,
اور اس کے بعد سپروائزرز اور ایگزامنرز ہوتے ہیں جو کہ ریسرچ کا مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, اور ایتھیکل رپورٹنگ بھی آپ لوگوں نے پھر بعد میں بتانی ہوتی ہے کہ جن ایتھکس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے آپ نے ان کا خیال رکھا یا نہیں رکھا. سب سے پہلے اگر ہم لوگ اپروول کی بات کرتے ہیں تو اپروو کیسے کیا جاتا ہے. کوئی پروسیس کتنا کمپلیکس ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹڈی کتنی کمپلیکس ہے اور اسٹڈی میں رسک کتنے پائے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو اسٹڈی سب سے زیادہ جو رسکی ہوگی تو اتنی ہی زیادہ وہ کمپلیکس بھی ہوگی. تو کمپلیکسٹی کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنی بھی ریسرچ کی جاتی ہے انسانوں کے ساتھ یا پھر جانوروں کے ساتھ, اس میں آپ نے ویلڈ میتھڈس کا استعمال کرنا ہوتا ہے, جو لیگل یا جو ایتھیکل سٹینڈرڈز بتائے جاتے ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے, اور آپ کی جو بھی آپ کی ریسرچ وغیرہ آپ نے کی ہے وہ ساری IRB سے اپرووڈ ہونی چاہیے. IRB ہوتا ہے انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ. وہ کیا کرتی ہے آپ کی تمام تر ریسرچ کو وہ ریویو کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کن کن باتوں کا خیال رکھا. ٹھیک ہے, تو کن 3 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب آپ کا جو بھی پروجیکٹ تھا اس میں رسپانسبلٹی کا جو کرائٹیریا وہ بھی پورا ہونا چاہیے, کوالیفیکیشن کا کرائٹیریا بھی پورا ہونا چاہیے. رسپانسبلٹی کا کرائٹیریا آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ جو آپ کے ریسرچ کے اندر جو پارٹیسپینٹس ہیں آپ نے ان کی ویلفیئر کا بھی خیال رکھنا ہے, ان کی ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. اور کوالیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اتنے کوالیفائڈ ہیں کہ آپ ریسرچ کر سکیں. انسانوں کے ساتھ جب آپ لوگ ریسرچ وغیرہ کر رہے ہیں تو انسانوں کی ایک جو انفارمڈ کنسنٹ ہوتی ہے, یعنی ان کی مرضی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ان کی مرضی کے بغیر آپ لوگ ان پہ ریسرچ نہیں کر سکتے. اب اس میں انسان کی مرضی پہلے اس کو شامل حال رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے پہلے کنسنٹ فارم فل کروانا ہوتا ہے. کنسنٹ فارم آپ لوگوں نے اگلے بندے کو پہلے دکھانا ہوتا ہے. اب کنسنٹ فارم میں آپ کا ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈسکرپٹیو ہونا چاہیے. آپ اپنے کیا آپ کا مقصد ہے ریسرچ کی ساری چیز اس میں ڈسکرائب کریں. خیر وہ ہم لوگ آگے چل کے دیکھیں گے آپ لوگوں نے پارٹیسپینٹ کو کون کون سی چیزیں بتانی ہوتی ہیں. آپ کا کنسنٹ فارم کلیئر بھی ہونا چاہیے. آپ نے اس میں کنفیڈینشیلٹی کو اور انانیمٹی کے جتنے بھی پروسیجرز ہیں اس کو بھی ایکسپلین کیا ہوا ہو کہ کیسے آپ راز رکھیں گے, اگلے بندے کا نام آپ لوگ چھپا کے رکھیں گے. پارٹیسپینٹس کو آپ لوگوں نے وہ تمام تر رائٹس دینے ہوتے ہیں, وہ تمام تر آپ لوگوں نے پروٹیکشنز دینی ہوتی ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہیں اسٹڈی کے اندر. اس کے بعد یہ اس طرح سے آپ ساری چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد انسٹیٹیوشنل اپروول ہوتا ہے. اگر تو آپ لوگوں کو انسٹیٹیوشنل اپروول چاہیے تو سائیکالوجسٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے ریسرچ کے پروپوزلس کے بارے میں ایکوریٹ انفارمیشن ایک تو پرووائڈ کرے, اور ریسرچ کنڈکٹ کرنے سے پہلے ہی اپروول حاصل کرے جس انسٹیٹیوشن سے بھی اس نے اپروول وغیرہ حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے مطابق ہی جو ایک طریقہ ان کو بتایا جائے گا اس کے مطابق انہوں نے ریسرچ وغیرہ کرنی ہوتی ہے. 5 principles of the APA code. This is very important for your long question. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ 5 principles. کون سے ہیں؟ پرنسپل A میں آ جاتا ہے آپ لوگوں کا beneficence and non-maleficence. beneficence کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اگلے بندے کی ویلفیئر کا خیال رکھنا ہے. آپ جس کے ساتھ پروفیشنلی انٹریکٹ کر رہے ہیں یا کوئی افیکٹڈ پرسن ہے جو آپ کے پاس کوئی بیمار بندہ آیا ہے وہ, یا آپ جانوروں پہ ریسرچ وغیرہ کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں نے ایک تو ان کی ویلفیئر کا بھی خیال رکھنا ہے, آپ لوگوں نے اس کو محفوظ رکھنا ہے ان کو, اور آپ نے ان کے رائٹس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کی بینیفیسنس کے اندر آ جاتا ہے. اور نان ملیفیسنس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو نقصان نہیں پہنچانا. دوسرا جو پرنسپل آتا ہے پرنسپل بی, دیٹ از اے فائڈیلٹی اینڈ ریسپانسبلٹی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو بھی ریسرچ آپ کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے نا سوسائٹی کی طرف, تو آپ جو بھی ریسرچ وغیرہ کر رہے ہیں یہ جسٹ آپ لوگوں نے اپنے تک محدود نہیں رکھنی, آگے پبلش کروانی تاکہ لوگ آپ لوگوں کی ریسرچ کو یوز کر کے اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتی ہے آپ لوگوں کی انٹیگریٹی. تیسرا جو پرنسپل ہے انٹیگریٹی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مینیپولیٹ نہیں کرنا چیزوں کو, فراڈ نہیں کرنا, ریزلٹس کو فیبریکیٹ نہیں کرنا, ریزلٹس جیسے ہیں ان کو ویسا ہی آپ نے پبلش کروانا ہے. سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں نے کوئی مس کنڈکٹ وغیرہ آپ نے نہیں کرنا. اس کے بعد ہمارا جو اگلا پرنسپل آ جاتا ہے دیٹ از اے جسٹس. چوتھا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ جسٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اب ایک بات تو یہ کہ آپ جتنے بھی پارٹیسپینٹس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کی ریسرچ کے اندر, آپ لوگوں نے اس کو ایکولی سب کو ٹریٹ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ اپنی ریسرچ والی فائنڈنگس جو بھی ہیں آپ لوگوں کی ان کو آگے اپنے آپ لوگوں کی جو بھی پروسیسز ہیں, آپ نے جو پروسیجرز استعمال کیے ہیں, جو بھی سروسز ہیں, وہ تمام تر لوگوں تک ایک جیسی آپ لوگوں نے پہنچانی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ دے کے تو بیچتے پھریں, ایسا نہیں ہوتا. تمام تر لوگوں کے پاس یہ سہولت ہونی چاہیے کہ وہ آپ لوگوں کی سائیکالوجی میں جو بھی آپ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اسے وہ بینیفٹ بھی حاصل کریں, اس تک وہ ایکسیس بھی حاصل کریں. آخری جو پرنسپل ہوتا ہے دیٹ از اے رسپیکٹ
فار پیپلز رائٹس اینڈ ڈگنیٹی. لوگوں کی آپ لوگوں نے عزت کا اور عزت نفس کا اور ان کے حقوق کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. پانچواں پرنسپل یہ ہوتا ہے, اس میں جو پچھلے جو 4 پرنسپل ہیں ان کا جب آپ لوگ خیال رکھتے ہیں, ان کو جب آپ لوگ آپس میں ایڈ اپ کر لیتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کا اس 5ویں پرنسپل کے اندر آ جاتا ہے. اس میں زور یہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک تو انسان کی کنسنٹ یعنی کہ اس کی مرضی پہلے حاصل کرنی ہے, اور آپ لوگوں نے اس کے راز رکھنے ہیں, اس کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے, کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھنا ہے. اب آگے ہمیں بتائے ہوئے رائٹس کون کون سے ہوتے ہیں پارٹیسپینٹ کے. پرنسپل اے میں ہم لوگوں نے یہ تو پڑھا نا کہ آپ لوگوں کے رائٹس کا خیال رکھنا ہے. تو رائٹس ہوتے کون کون سے, دس از آلسو ویری امپورٹنٹ فار یور لانگ کوسچن. رائٹس 4 طرح کے ہوتے ہیں. کسی بھی پارٹیسپینٹ کے جو آپ لوگوں کی ریسرچ کے اندر لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس میں 4 باتوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے. رائٹ ٹو ودرا ہوتا ہے ان کا, انفارمڈ کنسنٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے, کنفیڈینشیلٹی کا اور انانیمٹی کا. آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتا ہے کہ پارٹیسپینٹس کے رائٹس کون کون سے ہوتے ہیں. یہ چاروں آپ لوگوں کے بالکل فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. رائٹ ٹو ودرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پارٹیسپینٹس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب چاہیں کسی بھی ٹائم ودرا کر سکتے ہیں. ایکسپیریمنٹ آپ کے ساتھ وہ کر رہے تھے, پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, تو ان کی مرضی ہے کہ وہ جب چاہے اپنی پارٹیسپیشن کو روک سکتے ہیں. اگر وہ لوگ جو کہ پارٹیسپیٹ کرنے کے ساتھ جو پارٹیسپیٹ پہلے انہوں نے کیا لیکن اب وہ ہیپی نہیں ہے, وہ خوش نہیں ہے, وہ مزید پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے, ان کے پاس یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ ودرا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی پہلے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو پارٹیسپیٹ کرے گا وہ اپنی مرضی سے پارٹیسپیٹ کرے گا. اب یہاں پہ انہوں نے نا پورا ایک سیناریو دے کے ہمیں سمجھایا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل ہم لوگ تو بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ ان پہ ہم ڈپریشن اور میموری کا ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اب ہم نے پہلے لوگوں کو بتایا, لوگوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں نے, کچھ اسٹوڈنٹس نے اس ایکسپیریمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے سائن اپ کیا. ٹھیک ہے. اب آپ ان کو کچھ پیسے بھی دیتے ہیں کہ جب وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں نا آپ کو, تو آپ ان کو پیسے دیں گے, بھئی آپ لوگ ہمارے ادھر پارٹیسپیٹ کریں گے, ہم لوگ کو اتنے پیسے دیں گے. ٹھیک ہے. اگر ایکسٹرا پیسے دیتے ہیں تو وہ اس کا مطلب پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ پھر ضروری اس نے ہر حال میں پارٹیسپیٹ کرنا ہی کرنا ہے. اب اگر تو پارٹیسپیٹ کرنا آپ کی کورس کی ریکوائرمنٹ ہے, دین اگلے بندے کو, پارٹیسپینٹس کو یہ آزادی دینا کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں یا نہ کریں, یہ لیس آبویس بات ہو جاتی ہے. جب پارٹیسپیشن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے پھر تو بات ٹھیک ہے, اگلے بندے کو پارٹیسپیٹ کرنا ہی پڑے گا. اب جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کے پاس ایک آپ ان کو ایک آپشنل وے پرووائڈ کریں, آپ ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کریں. ٹھیک ہے. اور آپ ان کی مرضی کے مطابق آپ ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کریں کہ وہ لکھ کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی لیکچرز ان کے کام کرنا چاہتے ہیں, واٹ ایور, آپ ان کی مرضی کے مطابق آپ ان کو پرووائڈ کریں. اب جتنے پارٹیسپینٹس وغیرہ ہو سکتے تھے آپ نے ان سب کو اکٹھا کر لیا. فار ایگزامپل وہ اسٹوڈنٹس تھے, پرزنرس تھے, ملٹری ریکروٹس تھے, امپلائز تھے, جو بھی تھے. اب ایتھیکل ریسرچرز نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اگلے انسان کی فریڈم کہ وہ ودرا کرے یا پارٹیسپیٹ کرے, اس بات کا انہوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ یہ آزادی ان سے چھین نہیں سکتے. اگلی چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس انفارمڈ کنسینٹ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اپنی مرضی سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے آپ کے ساتھ کہ وہ ریسرچ کے اندر پارٹیسپیٹ کرے گا. اگر ایگریمنٹ کرتا ہے تو یہ آپ لوگ اس کو ریسرچ کے اندر آپ لوگ پارٹیسپیٹ کروا سکتے ہیں, ادروائز آپ اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے. کنسینٹ یعنی کہ مرضی حاصل کرنے میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں, آپ اپنے جو بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں ان کے پہلے رائٹس کے بارے میں ان کو بتائیں کہ آپ کی اسٹڈی کا مقصد کیا ہے, کون کون سے پروسیجرز ان پہ آپ کرنے والے ہیں, اور پارٹیسپیشن کی وجہ سے کون کون سی بینیفٹس اور کون کون سے رسک ان کو پہنچ سکتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں نے ساری چیزیں بیچ میں بتانی ہوتی ہیں. جو ایتھیکل ریسرچر ہوتا ہے وہ انفارم کرتا ہے پارٹیسپینٹس کو, وہ پارٹیسپیشن سے پہلے ان کو انفارم کرتا ہے, اور جتنے بھی ریسرچ کے آپ کے جتنے بھی ایسپیکٹس وغیرہ ہیں وہ سب آپ لوگوں نے اپنے پارٹیسپینٹس کو بتانے ہوتے ہیں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ سارے کے سارے بھی ایسپیکٹس کے بارے میں بتائیں گے تو اگلا بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کی وجہ سے چھوڑ بھی دے, بٹ خاص طور پہ وہ چیزیں, وہ والے ایسپیکٹس جن کے بارے میں یا تو پارٹیسپینٹس خود پوچھ رہے ہیں, یا وہ والے ایسپیکٹ جن کو بتانے سے آپ کو لگتا ہے کہ اگلا بندہ پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کر سکتا ہے, وہ والے ایسپیکٹس آپ لوگ لازمی بتائیں, کیونکہ آپ پہلے نہیں بتائیں گے تو جب ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوں گے وہ تب بندہ چھوڑ دے گا. تو جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ ان ایسپیکٹس کی وجہ سے پارٹیسپینٹ کی جو ولنگنیس ہے وہ انفلوئنس ہو سکتی ہے, تو آپ لازمی ان کو اس ایسپیکٹس کے بارے میں بتائیں. پہلے سے اس کو بتا دیں کہ ریسرچ کی وجہ سے کون کون سے ڈیٹریمنٹل افیکٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں.
ایکسپیرینسز کی جو بھی نیچر اس کے بارے میں آپ لوگ غلط گائیڈ نہ کریں اپنے پارٹیسپینٹس کو ایکسپیریمنٹ کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی. اور جو بھی آپ لوگوں کا پروسیجر چلنا ہے وہ چاہیے کہ ایکسپیریمنٹ اس کو بالکل سچ بتا دیں پارٹیسپینٹ. یہ وہی پوائنٹ ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد ایکسپیریمنٹرز کبھی کبھار ایسا بھی کرتے ہیں کہ پارٹیسپینٹس کو جو صحیح مقصد ہوتا ہے نا ایکسپیریمنٹ کا وہ صحیح مقصد نہیں بھی بتاتے, تھوڑا سا اس میں غلط ڈسکرپشن لگا دیتے ہیں, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کور سٹوری. اس کو یہ ڈسیپشن کی ایک کائنڈ ہوتی ہے, یعنی کہ دھوکہ کی ایک کائنڈ ہوتی ہے, لیکن یہ کبھی کبھار ضروری بھی ہوتی ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ ڈسیپشن کو لوگوں کی جو ایک سبجیکٹ کی جو ری ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس لیے میں نے اس کو گرین ہائی لائٹ کر دی. جو یونیک ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہوتا ہے نا, جیسے فار ایگزامپل پورا لیکچر یلو ہے, اس میں سے میں نے کوئی پوائنٹ میں نے گرین کر دیا, کوئی پوائنٹ میں نے پنک کر دیا, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. خیر آپ کیا کرتے ہیں, ڈسیپشن آپ لوگ کر لیتے ہیں. اچھا اب ریسرچر فار ایگزامپل یہ انٹرسٹڈ ہے یہ دیکھنے میں کہ لوگ سیم جینڈر والے جو گروپس ہوتے ہیں اس میں زیادہ اچھے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں یا مکس جینڈر کے گروپ میں زیادہ اچھے سے بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ گروپ کوآپریشن کے اوپر اگر آپ لوگ ریسرچ وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں, جو بھی کسی بھی قسم کا بھی پروسیجر ہے آپ لوگ اپنے ایکسپیریمنٹ کا پرپس اگلے بندے کو بتائیں, اور اس پرپس میں کون کون سی ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے یہ بھی آپ لوگ اگلے بندے کو بتائیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں ایتھیکل ڈائلیما. لوگوں کو پہلے آپ لوگوں نے وارن کر دینا ہے کہ پروسیجر کی وجہ سے ان کو کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے, فزیکلی یا سائیکولوجیکل کوئی نقصان بھی ان کو پہنچ سکتا ہے, تو آپ لوگوں نے اس چیز کے بارے میں بھی اگلے بندے کو بتانا ہوتا ہے. ایسے جو کیسز جب آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگلا بندہ نفسیاتی طور پہ یا ویسے جو فزیکلی اس کو کوئی خطرہ وغیرہ ہو سکتا ہے, تو وہاں پہ آپ لوگ ڈسیپشن اگر کریں گے تو وہ ایک ان ایتھیکل چیز ہے, وہاں پہ آپ لوگ ڈسیپشن نہیں کر سکتے. ہاں وہ والے جو پروسیجرز ہوتے ہیں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بھی رسک ہوتے ہیں وہاں پہ فلی اگر آپ لوگ ڈسکلوز کر دیتے ہیں چیز کو, اگلے بندے کو ساری چیزیں بتا دیتے ہیں, تو پھر پارٹیسپینٹس کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں گے آپ کے ساتھ. اب اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں, جو بھی آپ لوگوں کے بینیفٹس ہیں ریسرچ کے وہ آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کے ریسرچ کے بینیفٹس کتنے ہیں اور آپ کے ریسرچ کی کاسٹ کتنی آئے گی, یعنی کہ پارٹیسپینٹس کو پے کتنا کرنا پڑے گا, ان کو نقصان زیادہ ہوگا یا فائدہ زیادہ ہوگا. پارٹیسپینٹس کو اتنی آپ لوگ ہر طرح کی انفارمیشن ہے جتنی کی پاسبل ہو سکتی ہے آپ لوگ ان کو وہ والی انفارمیشن ان کو آپ لوگ پہنچائیں. ٹھیک ہے. اور ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پارٹیسپینٹس کی وجہ سے پارٹیسپیشن کی وجہ سے کسی بھی وقت ان کو کوئی نیگیٹو کانسیکوینسز جو ہے نا, جب پارٹیسپیشن جب ختم ہو جائے گی تو اینڈ پہ ان کو کوئی نیگیٹو کانسیکوینسز نہیں پہنچیں گے. یہ آپ لوگوں نے ان کو بات بتانی ہے کیونکہ اگر ایکسپیریمنٹ کے دوران کوئی نیگیٹو چیزیں آئیں گی بھی تو آپ ان کو ہینڈل کریں گے. اگلا جو رائٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنفیڈینشیلٹی کا. کنفیڈینشیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریسرچر جانتا ہوتا ہے ریسرچ کے سبجیکٹ کی آئیڈینٹی کو, یعنی کہ جس کے اوپر وہ ریسرچ کر رہا ہے اس کو جانتا ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ یہی اقدامات کرتا ہے کہ اس کی پہچان کو وہ محفوظ ہی رکھے, دوسرے اس کو ڈسکور نہ کر سکے, اور ایکسپیریمنٹر اس چیز کو سیو رکھتا ہے. اب لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایتھیکل پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے اس چیز کو سیکریفائز بھی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ اب اگلے بندے کی ویلفیئر کے لیے کو اگر آپ لوگوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی تو کہ آپ لوگوں کو کانفیڈینشیلٹی کو گیو اپ بھی کرنا پڑتا ہے. آخری جو ہمارا رائٹ ہوتا ہے پارٹیسپینٹ کا, دیٹ از انانیمٹی. انانیمٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگوں نے جن کے اوپر آپ ریسرچ کر رہے تھے انہوں نے جو بھی آپ لوگوں کو رسپانسز یا جو بھی پرفارمنس وغیرہ دی وہ ان کو ٹریس نہ کر سکیں, آپ ان کی آئیڈینٹی کو کسی کے سامنے ڈسکلوز نہ کریں. اب کچھ ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں کہ ایون کے سبجیکٹس کی آئیڈینٹی کا ریسرچرز کو ایون خود بھی پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس ڈسیپشن اور ڈی بریفنگ. ڈی بریفنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ بھی ہماری ریسرچ کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے, اور یہ اس ریسرچ کا کمپوننٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم لوگ ڈسیپشن کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ اگلے بندے کو ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکلوز نہیں کرتے, انکمپلیٹ ڈسکلوجر ہوتا ہے ہماری ریسرچ کے اندر. اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈی بریفنگ وہاں ہوتی ہے جب آپ لوگ اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں, فل ایکسپلینیشن آپ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کب کہاں اور کیسے ان کو ڈیسیو کیا گیا, ان کو اندھیرے میں رکھا گیا, اور کون سا ٹرو ہائپوتھیسس تھا جو کہ ریسرچ میں ٹیسٹ کیا گیا. پہلے آپ لوگ غلط ہائپوتھیسس ان کو بتاتے ہیں, جو چیز آپ لوگ ان کو بتاتے ہیں وہ نہیں آپ لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے. ڈسیپشن کیوں بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے؟ ڈسیپشن اس لیے کی جاتی ہے تاکہ سبجیکٹس کی ری ایکٹیویٹی کو ایک تو کنٹرول کیا جا سکے. لوگ فار ایگزامپل ایک ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہے,
اس میں کیا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی آپ لوگوں نے لفظ بتانے ہوتے ہیں کسی بھی سوال کے جواب میں. ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں لوگ بہت ہی جلدی جلدی جوابات دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ لوگ ایکسپیریمنٹ کا ایک ٹرو پرپس ان کو نہیں بتائیں گے تو آپ لوگوں کو وہ ایک اسپونٹینیس رسپانسز وغیرہ دیں گے. اگر آپ لوگ ان کو ٹرو پرپس بتا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چینج کر دیں گے. تو اس سے ریئیکشن ٹائم بھی جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. ریسرچر اسی بات کا وہ خیال رکھتے ہیں کہ جو پارٹیسپینٹس کا جو بھی بیہیویئر ہے وہ چینج ہو سکتا ہے اگر تو ان کو آپ لوگ ایکسپیریمنٹ کا ریئل پرپس بتا دیتے تو وہاں پہ وہ اپنے اصل مقصد کو چھپا جاتے ہیں. ڈسیپشن اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ ریسرچ کوسچنس کے کچھ سوالوں کا جواب آپ لوگ دے رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک انویسٹیگیٹر ہے وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ لوگ کتنے اچھے طریقے سے اس انفارمیشن کو ریکال کر سکتے ہیں جب وہ خود ان کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. بہت ساری ایسی انفارمیشن جس کو آپ لوگ ایکٹیولی یاد نہیں کر رہے ہوتے لیکن ایسی انفارمیشن کو کوئی انسان کتنا اچھے سے ریکال کر سکتا ہے. اب آپ ایکسپیریمنٹ میں آپ لوگ پہلے وہ پارٹیسپینٹس کو نہیں بتاتے کہ یہ ایکسپیریمنٹ آپ سے بعد میں آپ لوگوں سے یہ انفارمیشن پوچھی جائے گی. اگر آپ لوگ بتائیں گے تو ظاہر سے بات ہے تو ایکٹیولی اس کو یاد کر لے گا نا. تو یہاں پہ کچھ انفارمیشن اس طرح سے یہاں پہ انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے اس طرح سے جو ہوتی ہے آپ لوگ کچھ چیزوں کو چھپا دیتے ہیں. لیکن وہ والی انفارمیشن جسے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پارٹیسپینٹس کو اگر پتہ چل گئی تو وہ جو ہے نا پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہے گا تو اس انفارمیشن کو پھر آپ لوگ اومٹ کر دیتے ہیں. وہ آپ لوگ ڈسیپشن میں نہیں رکھتے. اب ریسرچ میں جو ڈسیپشن ہوتی ہے سائیکالوجسٹ تب تک ڈسیپشن نہیں کرتے جب تک وہ یہ نہ ڈٹرمن کریں کہ کچھ ڈسیپٹیو ٹیکنیکس ہی استعمال کرنا یہاں پہ ضروری ہے. نان ڈسیپٹیو الٹرنیٹیو پروسیجرز کوئی اور فیزیبل ہی نہیں ہے تو وہ ڈسیپشن کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سائیکالوجسٹ اپنے پارٹیسپینٹس کو ایسی چیز کے بارے میں بھی ڈسیپشن نہیں دیتے جہاں پہ ان کو فزیکل پین یا کوئی سیویئر ایموشنل ڈسٹریس وغیرہ کا ان کو سامنا کرنا پڑے. سائیکالوجسٹ جو بھی ان کی جو بھی ڈسیپشن وغیرہ ہوتی ہے وہ انہوں نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اپنے ایکسپیریمنٹ کے بعد پارٹیسپینٹس کے سامنے اور جتنی جلدی ہو سکے اتنا جلدی آپ لوگوں نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. پارٹیسپیشن کے بعد جو کنکلوژن ہوتی ہے اس میں آپ لوگ زیادہ تر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں لیکن ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد جو کنکلوژن ہوتی ہے کنکلوژن کے بعد آپ لوگ اس کو نہیں کرتے. آپ لوگ کنکلوژن جب ہو جائے تو فوراً سے آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہوتا ہے. زیادہ دیر نہیں آپ لوگوں نے کرنی ہوتی. اس کے بعد ڈی بریفنگ سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کے پاس یہ بھی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ پارٹیسپینٹس کو تمام تر جو ہے نا وہ پارٹیسپینٹس کو خود انفارمیشن بتائیں کہ اس کے ریسرچ کے نیچر کیا ہے ریزلٹس کیا ہیں. ڈی بریفنگ میں یہی ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں نے ڈسیپشن میں چیزیں چھپائی ہوتی ہیں وہ آپ لوگ ڈی بریفنگ میں اصل میں آپ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہیں پہ اگر کوئی مسکنسیپشنز وغیرہ ہیں آپ لوگ اس کو کلیئر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کوئی سائنٹیفک یا کوئی ہیومن ویلیوز ہیں جو کہ ایسی جو ہے نا جسٹیفائی کرتی ہیں کہ آپ لوگوں نے کوئی انفارمیشن کو چھپایا تھا ڈیلے وغیرہ کیا تھا تو اس میں بھی پھر جو سائیکالوجسٹ کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی نقصان وغیرہ ہو بھی رہا ہے تو اس کے رسک کو وہ بالکل ریڈیوس کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ہارمفل انفارمیشن اس کو آپ لوگ چھپائیں نہیں لیکن اگر آپ لوگ چھپا رہے ہیں تو آپ لوگ اقدامات بھی کریں کہ آپ لوگ اس کے رسک کو ریڈیوس کریں. سائیکالوجسٹ جب اس کو ایک اویئرنیس مل جاتی ہے کہ ریسرچ کی جتنے بھی پروسیجر سے اس سے پارٹیسپینٹ کو نقصان وغیرہ پہنچا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ریزنیبل سٹیپس لے تاکہ اس سارے کے سارے ہارم کو منیمائز کر سکے. ٹھیک ہے. یہ میں یہاں پہ اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. اچھا آگے ہم لوگ چلتے ہیں. بس ٹھیک ہے. یہ ہمارا تھا آج کل 7 لیکچرز اب ہمارے ہو چکے ہیں. اگلا جو ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے اس میں بھی ہم لوگوں نے ایتھکس کے بارے میں ہی بات کرنا ہے کہ ایکسپیریمنٹس کے اندر کون کون سے ایتھکس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے. آج جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا اسی کا ہی وہ سمجھ لیں کہ آگے وہ لیکچر مزید چلے گا لیکن اس میں آپ لوگوں نے انسانوں کو اگر آپ لوگ ایسے سبجیکٹ یوز کر رہے ہیں تو ان کی ویلفیئر کے لیے آپ لوگوں نے کیسے کام کرنا ہے اور اگر آپ لوگ ہیومنس کو یوز کر رہے ہیں تو ان کی ویلفیئر کا کیسے خیال رکھنا ہے ان چیزوں کو ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ.